اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ تم نے فنا ہونا ہے، اور فنا ہو کر رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر حساب و کتاب دینا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس اللہ نے موت و حیات کے نظام کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ کون احسن عمل کے ساتھ آتا ہے۔ زندگی کیوں دی؟ احسن عمل کے لیے۔ موت کیوں دے گا؟ اس عمل کا حساب لینے کے لیے۔ اچھا عمل کیا اچھا بدلہ پائے گا، برا عمل کیا برا بدلہ پائے گا۔ تو اللہ نے خبر دی، آگاہ کر دیا۔ یہ آگاہی بھی اس کا ایک بڑا انعام اور احسان۔ اگر ہم کو نہ بتاتا کہ مرنے کے بعد تمہارا حساب ہوگا، تمہارے اعمال چیک کیے جائیں گے، جزا اور سزا کا نظام قائم ہوگا، تو ہم عمل کرتے؟ ہم عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اسی خوف کے تحت کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، لن یزول قدما ابن آدم، ابن آدم کے دونوں قدم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، دونوں قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان حیاتہ فیما امضی وان شبابہ فیما ابلی، پوری زندگی کا حساب یہ کہاں گزاری، اور پھر خاص طور پہ جوانی کا حساب، جوانی کہاں بوسیدہ کی۔ پھر مال کے 2 حساب ہیں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وَعَنْ عَمَلِهِ فِيمَا عِلِمْ، اور جو اللہ نے علم دیا اس علم پر عمل کس حد تک کیا۔ یہ 5 سوال ہر بندے سے ہونے، پیپر آؤٹ ہو چکے۔ 5 سوال ہر انسان سے ہوں گے، تیاری کر لو۔ تو اس کا احسان نہیں ہے؟ پھر اگر نہ بتاتا تو کون تیاری کرتا؟ پھر سارے انسان جہنم کا لقمہ بن جاتے۔ مگر اس نے ہماری معاد کی خبر دی ہمیں۔ ہر انسان نے فنا ہونا ہے، اور فنا ہو کر ختم نہیں ہونا۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور پوری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ تو اس کا یہ خبر دینا یقیناً اس کا احسان عظیم ہے، تاکہ ہم تیاری کر سکیں۔ اسی لیے اس کو نعمت کے طور پہ ذکر کیا اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ بھی عظیم الشان اس کا ایک فضل و انعام اور فضل و احسان ہے کہ اس نے موت و حیات کا نظام بنایا اور تمہیں خبر دی کہ مرنے کے بعد جو مراحل ہیں حساب و کتاب کے، بدلے کے، ان کی تیاری کرو۔ یہ مت سمجھو کہ مرنے کی صورت میں انسان ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ختم نہیں ہوگا، رب تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ فلیس بینہ وبینہ ترجمان، تم سب سے رب تعالیٰ نے سوال کرنے ہیں، باتیں کرنی ہیں، اور باتیں اس طرح کرنی ہے کہ انسان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست باتیں ہوں گی۔ اس کا احسان عظیم، تاکہ ہم اس موقف کو سامنے رکھ کر تیاری کریں۔ رب تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ جب تک جواب نہیں دو گے، اس کے سوالوں کا جواب نہیں دو گے، چھٹکارا ہوگا؟ ایک بال کے برابر بھی قدم نہیں ہل سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ جواب اگر مثبت ہوں گے تو انسان کامیاب ہے، اور منفی ہوں گے، کچھ نہیں کیا، تو انسان ناکام ہے۔ تو پھر یہ عظیم موقف کی خبر دے کر ہم پر احسان کیا گیا تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں، اپنے آپ کو اس کا اہل بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام قبور بھی بتلایا، قبر میں سوال جواب ہوں گے، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں بھی نعمتیں ہوں گے۔ یہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغیچہ ہے اور کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔
تو کون چاہے گا میری قبر میرے لیے جہنم بنے؟ کون چاہے گا میری قبر میں روزانہ مجھ پر 99 سانپ چھوڑے جائیں؟ یہ خبر دینا بھی اس کا احسان عظیم ہے. یعنی قبروں کے سانپ بھی ایک نعمت ہے، اور قبر کا گڑھا جہنم کا ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے، تاکہ ہم ڈر جائیں اور قبر کی تیاری کریں.